صلی وسلم دائما ابدا۔ السلام علیکم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دل و دماغ کو چوٹ پہنچانے والا قصہ۔ کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بہروپیہ آتا تھا۔ وہ مختلف روپ بدل کر آتا تھا۔ اورنگزیب ایک فرزانہ و تجربہ کار شخص تھے جو اس طویل و عریض ملک پر حکومت کر رہے تھے۔ اس کو پہچان لیتے وہ فوراً کہہ دیتے کہ تو فلاں ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ ناکام رہتا، پھر دوسرا بیس بدل کر آتا، پھر وہ تاڑ جاتے اور کہتے کہ میں نے پہچان لیا، تو فلاں کا بھیس بدل کر آیا ہے، تو فلاں ہے۔ بہروپیہ عاجز آ گیا۔ آخر میں کچھ دنوں تک خاموشی رہی۔ ایک عرصہ تک وہ بادشاہ کے سامنے نہیں آیا۔ سال 2 سال کے بعد شہر میں یہ افواہ گرم ہوئی کہ کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں اور وہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پر خلوت نشین ہے، چلا کھینچے ہوئے ہیں، بہت مشکل سے لوگوں سے ملتے ہیں۔ کوئی بڑا خوش قسمت ہوتا ہے جس کا وہ سلام یا نذرانہ قبول کرتے ہیں اور اس کو باریابی کا شرف بخشتے ہیں۔ بالکل یکسو اور دنیا سے گوشہ گیر ہیں۔ بادشاہ حضرت مجد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تاریخ کے مکاتب کے پروردہ تھے اور ان کو اتباع سنت کا خاص اہتمام تھا۔ وہ اتنی جلدی کسی کے متقد ہونے والے نہیں تھے۔ انہوں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ان کے اراکین دربار نے کئی بار عرض کیا کہ کبھی جہاں پناہ بھی تشریف لے چلیں اور بزرگ کی زیارت کریں اور ان کی دعائیں لیں۔ انہوں نے ٹال دیا۔ 2-4 مرتبہ کہنے کے بعد بادشاہ نے فرمایا کہ اچھا بھئی چلو، کیا حرج ہے؟ اگر اللہ کا کوئی مخلص بندہ ہے اور خلوت گزی ہے تو اس کی زیارت سے فائدہ ہی ہوگا۔ بادشاہ تشریف لے گئے اور مؤدب ہو کر بیٹھ گئے اور دعا کی درخواست کی اور ہدیہ پیش کیا۔ درویش نے لینے سے معذرت کی۔ بادشاہ وہاں سے رخصت ہوئے تو درویش کھڑے ہو گئے اور آداب بجا لائے، فرشی سلام کیا اور کہا کہ جہاں پناہ مجھے نہیں پہچان سکے، میں وہی بہروپیہ ہوں جو کئی بار آیا اور سرکار پر میری کلی کھل گئی۔ بادشاہ نے اقرار کیا، کہا بھائی بات تو ٹھیک ہے، میں اب کے نہیں پہچان سکا، لیکن یہ بتاؤ کہ میں نے جب تمہیں اتنی بڑی رقم پیش کی جس کے لیے تم یہ سب کمالات دکھاتے تھے تو تم نے کیوں نہیں قبول کیا؟ اس نے کہا سرکار، میں نے جن کا بھیس بدلا تھا ان کا یہ شیوا نہیں۔ جب میں نے ان کے نام پر بیٹھا اور میں نے ان کا کردار ادا کرنے کا بیڑا اٹھایا تو پھر مجھے شرم آئی کہ میں جن کی نقل کر رہا ہوں ان کا یہ طرز نہیں کہ وہ بادشاہ کی رقم قبول کرے، اس لیے میں نے نہیں قبول کیا۔ اس واقعہ سے دل و دماغ کو ایک چوٹ لگتی ہے کہ ایک بہروپیہ یہ کہہ سکتا ہے تو پھر سنجیدہ لوگ صاحب دعوت انبیاء علیہ السلام کی دعوت قبول کر کے ان کا مزاج اختیار نہ کریں۔ یہ بڑے ستم کی بات ہے۔ میں نے یہ لطیفہ تفریح تباہ کے لیے نہیں بلکہ ایک حقیقت کو ذرا آسان طریقہ پر نشین کرنے کے لیے سنایا۔ ہم دئی و مبلغہ ہوں یا دین کے ترجمان یا شاعر، ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ دین اور دعوت ہم نے انبیاء علیہ السلام سے اخذ کی ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام یہ دعوت لے کر نہ آتے تو ہم کو اس کی ہوا بھی نہ لگتی۔ بے شک جن لوگوں نے دین اسلام کو پھیلایا انہی سے اور لوگ آئے اور انہوں نے پھر آگے سے ان کی دین اسلام کے جو وہ انجام دے رہے تھے، جس طرح وہ کام کر رہے تھے، اسی طرح انہوں نے پھر آگے سے اس کام کو کرنے کا ذمہ داری لے لی۔ اسی طرح اسلام پھیلتا چلا گیا اور الحمدللہ ابھی تک اور رہتی دنیا تک، جب تک قیامت نہیں ہوگی اسی طرح یہ جاری و ساری رہے گا۔
اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے اوپر آئی ہوئی آفتیں مصیبتیں بلائیں آزمائشیں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے بڑوں کی خدمت عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو جہاں مسلمان ہیں جو بھی آفتیں پریشانیاں آزمائشیں ہیں اللہ پاک ان کی غیبی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آپ ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں۔ آپ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔